کیا اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے یا صرف اصطلاحی تبدیلی ہے؟ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو سود سے پاک ہے، صرف اصطلاحات تبدیل نہیں ہے، حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے، وہ نام لون کا یوز کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا۔ اسلامک بینک جو ہے اس کے مدار 6 عقود پر ہے: مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، سلم، استثناء اور اجارہ۔ تو ان میں سے کوئی ایک شرعی عقد وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، باقی اس پہ تفصیلی بیان میرا موجود ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جب تک پڑھے لکھے لوگ شرعی ایڈوائزر رہیں گے، علماء رہیں گے، مفتیان کرام رہیں گے، اس وقت تک یہ صحیح چلے گا۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا معیار گرا دیا اور بس بجائے علم کو فرقہ پرستی کو ترجیح دینا شروع کر دی کہ فلاں فرقے کے لوگ ہوں، فلاں فرقے کے لوگ ہوں، فلاں فرقے کے لوگ ہوں، اور معیار گرا دیا کہ یعنی جو سودی مسائل کا علم جاننے کی ایک صلاحیت ہو اس کے اندر، وہ معیار نہیں رہا، اور یعنی جیسے بعض ادارے چلتے ہیں ان پر مختلف لابیوں کا، مختلف لابیز کا قبضہ ہو جاتا ہے، مختلف لوگ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ فیوچر میں ایسا ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن سسٹم بہرحال درست ہے، اور اس سسٹم کے تحت جب تک چلتے رہیں گے تو ٹھیک چلیں گے۔ اللہ جو ہے ہر طرح کے فتنے سے اللہ بچا کے رکھے۔ اس کی مثال ایسے جیسے پاکستان کا آئین تو اسلامی ہے، لیکن جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہی توڑ موڑ کے گڑبڑ کر دیتے ہیں اس میں۔ تو صرف نظام کا درست ہونا کافی نہیں ہے، اس نظام کا جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، اس قانون کی جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ماہر ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ خواہش نفس کی بیس پہ توڑ موڑ کے جو ہے نا اس سسٹم کو تبدیل کر دیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں، تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ہم نے اب تک جو تحقیق کی ہے، بہت ایک مضبوط نظام چل رہا ہے اسلامی بینکوں میں، اور اس سے ہٹنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو ٹھیک ہے، آئندہ کا اللہ حافظ ہے۔ اگر غلط ہو گیا تو ہم اعلان کر دیں گے بھائی اب اعتماد نہیں ہے۔ علماء انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، علماء اپنا حق گوئی کا انشاءاللہ ادا کریں گے۔